أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی معزز محترم قرآن دوست ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل سٹارٹ کیا، ہمارا پہلا لیسن تھا، آج ہم اس کا دوسرا لیسن کریں گے۔ صفحہ نمبر 6 ہے ہمارے پاس، اس کا اشارہ بھی آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ QC 2 میں ہم نے قرآن کے پہلے 5 صفحات پڑھے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھا ہم نے، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کو ہم نے سٹارٹ کیا، اور اس کے جو ہمارے پاس اسباب تھے اس میں متقین کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، کافرین کے بارے میں بات کی تھی، پھر منافقین، پھر دعوت القرآن کی بات ہوئی، اور آخر میں جو ہے ہم نے آدم علیہ السلام جو پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی ان کا قصہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اس کے بعد ہم QC 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے ہم بائیں ہاتھ کی 6 انگلیوں پہ جو ہے وہ اس کو پورا کریں گے۔ چھٹے صفحے سے لے کے 10ویں صفحے تک ہمارے پاس وہی بنی اسرائیل کا قصہ کنٹینیو رہے گا کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ لیکن اب یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو ہدایت کی قدر کرنے والے نہیں تھے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ انبیاء بھی تھے، کچھ اچھے نیک صالحین لوگ بھی جو ہے وہ شامل تھے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ہدایت کی قدر کرنے والے نہیں تھے۔ سیم اسی چیز کو اگر ہم آج دیکھیں، مطلب بنی اسرائیل کا جو قصہ قرآن میں چل رہا ہے، اگر ہم ان کو اپنے آج کے حالات کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی آج کل جو ہے وہ ہمیں یہی سچویشن ملتی ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان آیات کو جب پڑھنا ہے اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی قدر نہیں کرتے، تو اپنے آپ کا احتساب بھی ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہی آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس میں کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ہم اس کو کریں گے اپنے ہاتھ کی ان 5 انگلیوں کے اوپر، مطلب چھٹا صفحہ، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں صفحہ ہم اس طرح سے جو اس کو پڑھیں گے۔ پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا پہلا اشارہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ، یہ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کو دعوت، کہ بنی اسرائیل کو دعوت، کون سی دعوت دی جا رہی ہے وہ آج ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو، یہ 4 اشارے ہیں ہمارے پاس چھٹے صفحے کے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ ہم اپنے اس ہاتھ کی انگلی پہ اس کو یاد کریں گے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر نصرت کروائیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر افشین کروائیے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر ساجدہ کوثر کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر شمائلہ امان کروائیے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ابھی ہم اس کی شارٹ فارم پہ آ جاتے ہیں۔ جی سسٹر نظر شارٹ فارم کروائیے اس کے۔ جی سسٹر نظر کروائیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ جی سسٹر افشین کروائیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ جی سسٹر ہیرا کروا لیجیے۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ جی سسٹر ساجدہ کوثر کروائیے۔
ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن. اس دن. اس کو ہم اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے. ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے. تو ابھی آج کے لیسن کا ہم تعارف دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو دعوت. دوسرا اشارہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو دعوت. پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پہلے اس چیز کا حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پڑھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ وہ پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. تو پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی. بنی اسرائیل کون ہے؟ جن کو ہم سے پہلے ہدایت دی گئی. تو یہ آیات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ آیات جو ہے یہ اسی کی دعوت کا جو ہے وہ اس میں ہے کہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیں. تو سب سے اہم بات کیا ہے اس میں کہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس حق آتا ہے لیکن وہ اس حق کو چھوڑ دیتی ہے یا اس سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے. دیکھیں آج بھی اگر ہم اپنے آج کے حالات میں دیکھیں ہم جیسے جیسے قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہماری اخلاقی اور روحانی حالت جو ہے وہ سب کے سامنے ہی آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے. تو اس کا علاج ہمیں جو ہے وہ ان آیات میں جو ہے وہ ملتا ہے جس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا. اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی. تو خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو جیسا کہ ہمارے معاشرے کی موجودہ حالت ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر لیکن ان کے احکامات کو ماننے میں ہم کچھ کو مان لیا کچھ کو نہیں مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا کچھ کر لیا. تو یہ ساری آیات جو ہے یہ ہمیں آج کل کے حالات و واقعات کو بھی سمجھنے میں اور ان پہ غور و فکر کرنے میں جو ہے مدد دیں گی. اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں کہ انہی آیات کو اپنے لیے ہم مشعل راہ بنا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے موجودہ حالات کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے اپنے آپ کی جو ہے وہ اصلاح کیسے کرنی ہے. ہمارا آج کا اشارہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو دعوت. تو اس کے اسباب میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے. خاص طور پر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات اور سب سے بڑے احسان کیا ہے کہ ہمیں قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت جو ہے وہ دی تاکہ ہم اس کی پیروی کر کے ہدایت کو حاصل کر سکیں. اس کے بعد اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا. مطلب وہ عہد جو ہر روح نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا ہے اس عہد کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اسی کی اطاعت کرنی ہے اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے اور پھر ان کا پیغام آگے بھی پہنچانا ہے آگے بھی پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا. ہمیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے معاشرے کا یا اپنی سوسائٹی کا یا اپنے آس پاس کے لوگوں کا جو ہے وہ کوئی ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے. قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے. قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کو پڑھنا سمجھنا اس کو یاد کرنا اس پہ غور و فکر کرنا اس کو آگے پہنچانا. تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہ. مطلب جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا پھر اس کے خلاف یا اس کے مقابلے میں کسی بھی اور چیز کی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے. کسی بھی اور قسم کی جو ہے وہ مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں. حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے. تو یہ وہ سارے اسباب ہیں جو ان آیات سے جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. قرآن کتنا آسان ہے. پہلی لائن میں 4 2 4 4. آج کے آیات میں تھوڑے سے زیادہ الفاظ ہیں لیکن اس پہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں گے. آن ایوریج جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں 3 سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ آ رہے ہیں ان آیات میں. تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کو ہم دیکھ لیتے ہیں.
چلے ہینڈ ریس کریں, کون تلاوت کرے گا اس کی؟ سسٹر رزق آپ کریں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی أوفی بعہدکم وإیایا فارہبون. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر, اور تم پورا کرو میرا وعدہ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ, اور مجھ ہی سے ڈرو. مجھ ہی سے ڈرو. یا بنی اسرائیل, یا بنی کتنے ٹکڑے کریں گے ہم اس کے, تو بتائے گا؟ دو. کون سے؟ یا اور بنی. اور بنی. یا ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف ندا ہے, ہم مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا یا ایوہا اور یا ایوہا, یہ حرف ندا اے کے معنی میں آتے ہیں. بنی بیٹوں کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, بنی بیٹوں کو بولتے ہیں. اسرائیل, اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کا کتاب ہے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, مطلب اے اسرائیل کے بیٹے. مطلب اس قوم کو خطاب کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل کے, اے اسرائیل کے بیٹے, یا بنی اسرائیل. اذکرو فعل کیا ہے؟ امر. فعل امر جمع. فعل امر اور جمع ہے. کسی فعل سے بتائیے. سفرا. زکرہ سے. اور یہ کس پیٹرن پہ آتا ہے؟ یہاں پہ اگر ہم یا بنی اسرائیل اذکرو نہ پڑھیں, ہم اس کو سیپریٹ کر دیں, تو ہم اذکرو پڑھ رہے ہیں اس کو. جی یاد تو یہ کرو. کون سے فعل سے مل رہا امر. یہ فعل ناصرہ امر. کے پیٹرن پہ. ہے؟ یہ بالکل صحیح کہا. نصارہ. نصارہ. نصارہ کا امر ہم نے کیا بنایا تھا؟ انصر. ان پیش کے ساتھ. ینصرو. ہم اذکر کی بات کر رہے ہیں یا اذکرو کی بات کر رہے ہیں, اس میں امر پیش کے ساتھ کس کا بنتا ہے؟ نصارہ کا. تو یہ کس کے پیٹرن پہ ہے ہمارے پاس؟ نصارہ کے پیٹرن پہ. تو اذکرو تم سب یاد کرو, نعمتیہ, نعمتی اور یا, ٹھیک ہے, میری نعمت کو. یا ہمیشہ ہمارے پاس کہاں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا میرے میری, ٹھیک ہے, میری کے لیے. نعمت کو یاد کرو. اللتی, اسم اشارہ. یہ اسم مونس ہے. اللہ کا مونس. اللہ کی مونس ہے. اللہ کی مؤنث ہے. جی, اللتی ہمارے پاس کیا ہے؟ الذی کا مؤنث ہے. الذی ہم مذکر کے لیے یوز کرتے ہیں اور اللتی ہم مؤنث کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اللتی جو انعمتو, ایسا کوئی لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ سورہ فاتحہ میں. انعمتا. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ انعمتا. نے نام کیا. انعمتا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انعمتا علیہم. تو انعمتا کا مطلب کیا تھا؟ تو نے انعام نے نام کیا. اور یہاں پہ کیا ہے؟ انعمتو, کیا. میں نے نام کیا. میں نے انعام کیا. تو اس ڈفرنس کو یاد رکھنا ہے. تا جب تا ہوتا ہے تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تم کے لیے, ٹھیک ہے. اور جب تو آتا ہے پیش کے ساتھ آتا ہے تو وہ کس کے لیے آتا ہے؟ تو میں کے لیے. میں کے لیے. میرے لیے. زبر اور پیش کے چینج ہونے سے معنی چینج ہو گیا ہے, تو بہت دھیان سے اس کو ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا انعمت علیہم, انعام کیا تو نے. یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں انعمتو, جو میں نے انعام کی, ٹھیک ہے, علیکم تم سب پر, با اور اوفو تم پورا کرو, اوفو تم سب پورا کرو, بی عہدی, یہاں پہ بی, ٹھیک ہے, عہد اور یہ. اب یہ جو ہے یہ پھر کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ میرا کے معنی میرے میں. لیے. میرے ساتھ کیا وعدہ, یعنی کہ میرا وعدہ تم پورا کرو, میرا وعدہ
ऊफी मैं पूरा करूंगा, ठीक है, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बी अहदिकुम तुम्हारे साथ किया हुआ वादा। तो बी के साथ के मायने में हम ले रहे हैं, बी अहदी में भी मेरे साथ किया हुआ वादा, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बी अहदिकुम तुम्हारे साथ किया हुआ वादा। व इय्या फरहबून, बा और इय्या ही या मुझ ही से, ये हमने सूरह फातिहा में इससे मिलता जुलता लफ्ज पढ़ा था। वह इय्या का मतलब होता है तुम, ठीक है ना, तू तुम। और तुझी से। तो यहाँ पे वह या है और मुझ ही से, या का मतलब मैं, मतलब मुझ, मेरे मायने में आते हैं ना, मुझसे मेरे से, वह या और मुझ ही से, फा इरहबून, फा बस, इरहबून तुम सब डरो, इरहबून नी है तुम सब। अब यहाँ पे नी के मुझसे। नीचे जो जेर है ये भी क्या है, मुझ या का कायम मकाम है ये जेर। ये हमने कहाँ पढ़ा था कि या का कायम मकाम होता है जेर, क्यों सिवान याद है? सूरह हमने पढ़ी थी काफिरून, लकुम नी ही जब वलियदीनी। आता है साथ मिलाते हैं तो। हाँ वलियदीनी, जब हमने दीनी पढ़ा था तो मेरा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। तो नून के नीचे जब जेर होती है तो ये अंडरस्टूड होता है, मतलब जहाँ फिक्रे के एंड में नून के नीचे जेर आती है, अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ या है मेरे वाली, ठीक है। तो फइरहबूनी, बस तुम सब मुझसे डरो। तो यहाँ पे मुझसे का मायना इस जेर की वजह से आ रहा है, जिसमें हम अंडरस्टूड करते हैं कि इसके साथ या जो है वो है जो मेरे का मायना देती है, ठीक है। या फरहबून और मुझ ही से बस तुम सब डरो। तो या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल, उज़कुरू तुम याद करो, निअमतिया मेरी नेमत को, अल्लती जो अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व औफू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरा वादा, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारे साथ किया हुआ वादा, व इय्या फरहबून और मुझ ही से डरो। अभी इस आयत में 3 कामों के करने का जिक्र है। सबसे पहले अल्लाह के एहसानात को याद करो। तो बनी इसराइल को क्या कहा जा रहा है कि तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम किया, कि अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल नरम होगा। अगर तुम अल्लाह ताला के एहसानात को याद करोगे तो तुम्हारा दिल नरम होगा और शुक्र के तौर पर तुम्हारे दिल में इबादत करने का शौक पैदा होगा। कि उसकी रहमतों को याद करो कि उसने तुम्हारी नस्लों में अंबिया पैदा फरमाए, मतलब बनी इसराइल की नस्लों में नस्ल दर नस्ल अंबिया चले उनमें, और उन्हें किताबें अता फरमाई, और अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हक का पैगाम लेकर आए। तो ये पहली चीज उनको कही गई कि एहसानात को याद करो ताकि तुम्हारा दिल नरम हो और तुम शुक्र के तौर पर तुम्हारे दिल में इबादत करने का शौक पैदा हो। उन सारी रहमतों को याद करो कि तुम्हारी नस्लों में अंबिया थे, तुम्हें किताबें दी गई, और अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हक का पैगाम लेके आए। एक हदीस है इसी से नेमतों का सवाल होता कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी इंसान के कदम क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उससे 5 चीजों के बारे में न पूछ लिया जाए। तो 5 चीजों के बारे में उससे जो है वो क्वेश्चन लाजमी होगा। सबसे पहले उसकी उम्र के बारे में, उसने उसे कहाँ सर्व किया। उसकी जवानी के बारे में, देखिए जवानी सबसे बेस्ट पीरियड होता है जिसमें आप अल्लाह ताला की इबादत कर सकेंगे। जवानी को कहाँ खपाया। फिर उसके माल के बारे में कि कहाँ से कमाया और किस चीज पर खर्च किया। उसके बाद उसके इल्म के सिलसिले में कि उस पर कहाँ तक अमल किया, कि उसने जो जिंदगी में इल्म हासिल किया उस इल्म को उसने खर्च कहाँ पे किया और किस तरह से किया। तो अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे कि हम अपनी इन सारे सवालों के जवाब जो है उनको बेहतर कर सकें। उसके बाद दूसरी चीज जो इसमें जिक्र हो रही है, अहद को पूरा करो। ठीक है, तो पहली बात क्या थी कि अल्लाह की नेमतों को याद करो। उसके बाद दूसरी बात क्या हो रही है कि अहद को पूरा करो। और तीसरी चीज कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से डरो।
इसको पढ़ लीजिए एक दफा फिर से। या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, उज़कुरू तुम याद करो, नेअमती अल्लाह की मेरी नेमत को, जो अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम सब पर, व औफू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरा वादा, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारे साथ किया हुआ वादा, व इय्याया फरहबून और मुझ ही से डरो। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत पूरी हो गई। हम नेक्स्ट को देखते हैं। ये सिस्टर अफशीन आप तिलावत करेंगी इसकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्याया फत्तकून। और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और ना बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले इसके, और ना बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और मुझ ही से डरो। जी, आमीनू ये कौन सा टेबल है? फेल माफी है। फिर माजी जमा। फिल्म आती है, ध्यान से देखें। नहीं, अमर है, अमर अमर जमा, अमर है। इसमें हमने पढ़ा था ना आमना, और उसका अमर जमा। उसकी जमा क्या बनती है? आमनू जबर के साथ बनती है। और आमीनू उसका अमर जो है वह पेश के साथ बनता है, मीम के नीचे पेश आता है, वह आमीनू और तुम सब ईमान लाओ। ठीक है, वाह और आमीनू तुम सब ईमान लाओ, बिमा उस पर जो, अनजल तू, अब यहाँ पे फिर अनजल तू पेश के साथ आ रहा है, तू इसका क्या मतलब होगा? मैंने नाजिल की। और अगर होता अनजल ता तो क्या मायने बनते? तूने नाजिल तूने नाजिल की। तूने तो इस नाजिल फर्क को जो है वो याद रखना है। अनजल तू मैंने नाजिल की, ठीक है। मुसद्दिकन वो तस्दीक करने वाली है, ठीक है। मुसद्दिकन वो तस्दीक करने वाली है, लिमा उसकी जो, ठीक है। ली और माँ उसकी जो, माकुम माकुम का इशारा कहाँ करेंगे आप लोग? जमा का इशारा सामने की तरफ सबको। सामने जमा। सामने की तरफ 4 उंगलियों से, माकुम उस जी किताब मैम। की जो तुम सबके पास है, तुम्हारे साथ है, या तुम्हारे पास, ठीक है। बला और ना, ठीक है? बा और ला ना, तकूनु काना का टेबल, ठीक है। तकूनु तुम सब हो जाओ या बन जाओ, अव्वला पहले, ठीक है? ला तकूनु अव्वला पहले, काफिरिन काफिर का मतलब हमने क्या पढ़ा था? इनकार करने वाला। करने वाला। काफिरिन इनकार करने वाले, बिही उसके, किसके? उस किताब के, मतलब जो किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की गई, तुम पहले उसके इनकार करने वाले ना बन जाओ। बला और ना, तश्तरू तश्तरू बेच डालो, तश्तरू क्या होता है? बेच डालो। और ना बेच डालो, बी आयाती, बी आयाती, ठीक है। बी को आयाती, आयात, और ये जो या आ रहा है जज्म के साथ वो किसके लिए है? मेरी के लिए, बी आयाती मेरी आयात, समनन कलीला थोड़ी कीमत पर, ठीक है। समनन कलीला थोड़ी कीमत पर, इय्याया और मुझ ही से, फत्तकून डरो, ठीक है। पीछे क्या पढ़ा था हमने? फरहबून, और उसका भी मतलब क्या था? मुझ ही से डरो। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़े? इय्याया फत्तकून और मुझ ही से डरो। समनन कलीला थोड़ी कीमत, समनन हम उर्दू में एक नाम भी होता है समीना, समीना का मतलब होता है कीमती चीज, ठीक है, सा के साथ। और उसको सीन के साथ नहीं पढ़ते, समीना सीन के साथ जो होता है उसका मतलब होता है मोटी औरत,
تو کسی بھی سمینہ کو جو ہے وہ سین کے ساتھ پروناؤنس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ برا منا جائیں گے. تو اس سے آپ اس کو ریزامبل کر کے یاد رکھ سکتے ہیں، سامانن تھوڑی قیمت، ٹھیک ہے، سامانن قلیلا تھوڑی قیمت. سامانن کا مطلب ہوتا ہے قیمت، قلیلن تھوڑی. اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر، بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم اول کافر بہ. مطلب اس آیت میں سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ 4 چیزیں ہیں جس کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے قرآن پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کیا کہی جا رہی ہے ان سے کہ قرآن پر ایمان لاؤ. اور پھر دوسری بات کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. کیوں نہ بنو سب سے پہلے انکار کرنے والے؟ کیونکہ آلریڈی تمہیں ایک کتاب دی گئی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ایک اور کتاب آئے گی، ایک اور نبی آئیں گے جن کو کتاب دی جائے گی، اور اس پہ تم لوگوں نے ایمان لانا ہے. کہ تمہارے پاس تورات ہے پہلے سے موجود، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو، تمہیں سب سے پہلے ان پر جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے، ان کا پیغام جو ہے اس کو پہچاننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. تو اس لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. تم تورات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو، تو تمہیں تو سب سے پہلے ان پر ایمان لانا چاہیے. اور اس کے بعد جو تیسری بات ان سے کی، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنن قلیل مطلب دنیا کے فائدے کی خاطر مصالحت نہ کیا کرو، کمپرومائز نہ کیا کرو، چھوٹے چھوٹے فائدے لینے کے لیے میری آیات کو پسے پش مت ڈالو. یا فتقون اور صرف اللہ ہی سے ڈرو. تو یہ 4 باتیں اس میں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں. وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے ساتھ، ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ یا نہ ہو جاؤ اول کافر پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کتاب کے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرو. آجا بھائی. وَآمِنُوا بِمَا اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو انزلت میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی جو، بلا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم اول کافر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت پر، وإیایا فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرو. الحمدللہ ہماری یہ آیت بھی کمپلیٹ ہو گئی. چلیں اگلی آیت آپ سسٹر ہیرا آپ پڑھیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. چلو آگے آ رہا ہے ولا تلبسو، با اور لا نہیں، الحمدللہ ہمیں یہ آتے ہیں. تلبسو ملایا کرو، مطلب تلبسو ملایا کرو، لا کا مطلب نہیں، اور مت ملایا، ٹھیک ہے. ولا تلبسو جب آپ کمبائن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے یہ، اور مت ملایا کرو، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وا اور تکتمو مت چھپاؤ. اب یہاں پہ آپ کہیں گے تکتمو اکیلا آ رہا ہے تو مت کہاں سے آ رہا ہے؟ ولا وہی کنٹینیو ہے جو پیچھے ہے کیونکہ واو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بلا تکتمو ایکچولی یہاں پہ، اور مت چھپاؤ، الحق کا حق کو، وانتم و حالانکہ، اب یہاں پہ وا حالانکہ کے معنی میں آ رہا ہے.
تو آپ ڈفرینٹ لفظوں کے آپ کو ڈفرینٹ معنی جو ہے وہ ملیں گے. تو تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا ہم نے وا جو ہے وہ اور کے معنی میں پڑھا ہے تو یہاں بھی اور کے معنی میں. ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ وا حالانکہ کے معنی میں آ رہا ہے. انتم تم تعلمون اسے جانتے ہو. تو ولا تلبسو اور مت ملایا کرو الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ. ولا تکتمو اور مت چھپاؤ حق کو الحق کا وانتم تعلمون حالانکہ تم اسے جانتے ہو. تو اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا کہ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے, لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے دو طرح کے کام کرتے تھے. اگر تو کسی کو تھوڑا بہت تورات کا علم تھا, وہ تھوڑا بہت تورات کو جانتا تھا, تو وہ اس میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علامات تھی اس کو دیکھتا, تو وہ اپنے علماء سے جا کے اس کو ڈسکس کرتا. تو علماء کیا کرتے تھے, اس کو شک میں ڈال دیتے کہ وہ اس کی تصدیق کرنے کی بجائے وہ اس کو اس طرح سے گھما پھرا کے بیان کرتے تھے کہ وہ شخص جو ہے جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ شک میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, دوسرے وہ لوگ تھے جن کو بالکل بھی تورات کا علم نہیں تھا, تو جب وہ ان سے پوچھتے تھے جا کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, تو وہ اس کو جو ہے ان سے چھپا لیتے تھے. مطلب وہ تورات میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کو ان سے بالکل چھپا کر رکھتے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے تھے. تو یہ دو طرح کے کام جو ہے وہ کرتے تھے, کہ اس لیے ان کو کہا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. مطلب پہلا کام مت کرو کہ جن لوگوں کو علم ہے ان کو شک میں مت مبتلا کرو, اس حق کو حق رہنے دو, اس کو باطل کے ساتھ مکس کر کے ان کو کنفیوز مت کرو. اور دوسری چیز کیا کہے گی کہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے اور وہ تم سے تصدیق کرنے کے لیے آ رہے ہیں, پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو ان سے مت چھپاؤ کہ تم لوگ اسے جانتے ہو, اور جانتے بوجھتے تم لوگ انہیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقیقت نہیں بتا رہے ہو, تو ان سے مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. بلا تلبسو اور مت ملایا کرو الحق کا بالباطل حق کو باطل کے ساتھ. وتکتمو اور مت چھپاؤ حق کو وتکتموا الحق وانتم تعلمون حالانکہ تم اسے جانتے ہو. تو ابھی ہم اس کے جو ہے وہ رواں ترجمے پہ آتے ہیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر, اور تم پورا کرو میرا وعدہ, میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ, اور مجھ ہی سے ڈرو. وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی, وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے, اور نہ بن جاؤ تم سب پہلے انکار کرنے والے اس کے. انکار کرنے والے اس کے, اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر, اور مجھ ہی سے ڈرو. وایای فاتقون. اس کے بعد بلا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ, اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. اب ہم اس کے اسباق دعا پلان کو دیکھ لیتے ہیں. اسباق ہم نے کیا دیکھے تھے؟ اگرچہ ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے, لیکن ان میں ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے. اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا میسج کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے, خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو. تو اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کو, اور پرٹیکولرلی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے. روٹین اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایک عہد کیا ہوا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے, اسی کی اطاعت کریں گے, اس کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے, اور ان کے پیغام کو جو ہے وہ آگے پھیلانا ہے. صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے, نہ کہ معاشرے کا, کلچر کا, یا پھر لوگوں کا, یا کسی اور کا. قرآن کے حقوق ادا کرنے ہیں, اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت نہ.
اس کے علاوہ حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے. اگر آپ کو کوئی حق بات پتا ہے اور آپ کو کہیں بیان کرنی پڑ رہی ہے تو کسی کے ڈر سے خوف سے آپ اس حق بات کو مت چھپائیے. اسی ون میں ہم نے ایک دعا یاد کی تھی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کسی کو اس کا ٹرانسلیشن یاد ہے؟ اے اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر. عبادت کرنے پر. جی بالکل. اور اس کے بعد پلان کیا ہوگا ہمارا؟ انشاءاللہ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو ضرور دیکھوں گی یا مضمون پڑھوں گی، یا میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش، تاکہ دوسروں کے سامنے ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آج کل ہم موبائل پہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، تو وہی اگر ہم تھوڑا سا ٹائم کوئی اچھی اسلامک ویڈیو دیکھ لیں، کوئی اچھا سا مضمون پڑھ لیں، اسلامک ہسٹری پڑھ لیں، تاکہ ہم دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اسلام کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش کر سکیں. تو ان آیات میں ہم اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اسماء میں ہمارے پاس کیا ہے؟ نعمتن. اس کی جمع کیا ہے؟ نعم. نعمتن کی جمع نعم. اس کے بعد قلیل. قلیل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. کچھ کے ہم واحد جمع کرتے ہیں، کچھ الفاظ کے ہم اپوزٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. تو قلیل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. قلیل مطلب تھوڑا، کثیر مطلب زیادہ. یہ ہم اردو میں بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں قلیل اور کثیر کے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو یاد رکھنا. اس کے بعد ہم افعال پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ذکر. جی سسٹر افشین کروائیے کیپل. ذاکرہ یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر. اس نے ذکر کیا. اس نے ذکر کیا. تو یہاں پہ جو اذکرو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فعل امر جمع. فعل امر جمع. مطلب ہمارے پاس یہ جو اذکر ہے اس کی جمع یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اذکر کی جو یہ ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے جمع یوز کی ہے اذکرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ذکرہ کے بعد رہیبہ. جی سسٹر ہیرا آپ پڑھیے. رہیبہ یرہب ارہب، راہب مرہوب رہبتن. رہیبہ وہ ڈرا. رہیبہ وہ ڈرا. تو یہاں پہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ارہبون. ارہبون. ارہبو. یہاں پر ارہب کا ہم جی جمع یہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں. ارہب ہے ہمارے پاس امر، اور اس کی ہم نے جمع استعمال کی ہے ارہبو. ٹھیک ہے. وہ نی جو ہے وہ تو وہ نی والا ہے نا، جو مجھے والا ہے. ٹھیک ہے، یا مجھ ہی سے. ٹھیک ہے، یہ والا جو نی ہے یہ الگ ہے. اس میں یہ والا نی ہے ایکچولی، جو یا کے ساتھ آتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھ ہی سے. مجھے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں تین ٹکڑے ایکچولی اس کے بنتے ہیں، فا، ارہبو اور نی. ٹھیک ہے. تو ارہبو ہمارے پاس کیا ہے؟ ارہب کی جمع. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے لباسا. جی مسز ندیم کروائیے. لباسا یلبسو البس، لابسن ملبوسن لبسن. لبسن. تو یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تلبسو یہ ضربہ کے باب سے ضربہ کا پیٹرن ہے. مضارع تلبسو کیا ہے ہمارے مضارع میں پاس؟ تھے. تلبسو لا تلبسو. مضارع ہے. مضارع لا میں سے تلبسو لا ہے. مضارع کیسے ہوگا یہ؟ تلبسو.
نہیں نہیں یہاں پہ نہیں ہوگا. امرو نہیں ہے میم. امر نہیں ہے، نہیں ہے. امر نہیں. یہ امر نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جی ہم پڑھتے ہیں نا البس، البسو، لا تلبس، لا تلبسو. امر نہیں کی جو ہے وہ جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، لا تلبسو. ہمارے پاس امر نہیں کی جمع ہے. ٹھیک ہے، البس سے بنایا نا ہم نے، البس، البسو، لا تلبس، لا تلبسو. ٹھیک ہے، مت ملاؤ تم سب. تو لبسا کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے ملایا. چلو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کتم. جی کون کرائے گا کتم کا ٹیبل؟ سسٹر افشا کروائیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتما یکتم، کتما یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان، یعنی اس نے چھپایا. اس میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ تکتمو. کتمان. اب یہ تکتمو کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ امر یعنی پیچھے لا آ رہا تھا تو نہیں یہ والا بھی ہو جائے گا. لا بالکل یہی تختم. والا پیچھے والا لا ہے. یہی لا جو ہے وہ ہمارے پاس آگے بھی یوز ہوگا اس میں، کیونکہ واو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ بھی امر کا معنی دے رہا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جیسے ولا تلبسو تھا نا، اسی طرح یہ کیا ہے؟ ولا تکتم. یہاں پہ لا جو ہے وہ اس میں موجود ہے، ولا تکتم. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کتما کا مطلب چھپانا. ختم چھپاؤ. اس نے چھپایا. چھپایا. کتما اس نے چھپایا. کتمان ہوگا چھپانا. ٹھیک ہے، جی جب کتما پوچھا جائے نا تو پھر اس میں فاعل موجود ہوتا ہے، سبجیکٹ موجود ہوتا ہے. تو کتما اس نے چھپایا. اس نے چھپایا. اس کے بعد ہے علیما. یہ تو آپ سب کو آتا ہے. جی سسٹر افشین کروا لیجیے. جی علم یعلم علم، عالم معلوم علم. علم. اس اور نے جانا. تعلم اس کا مزارے ہے، مزارے جمع. دارے ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کانا. جی سسٹر ہیرا کروائیے. کانا یکونو کن، کائنن ڈیش کونن. کون. اور یہاں پہ کیا ہے؟ ولا تکونو. ولا تکونو یہ نہیں، امر نہیں والا. ولا تکونو جمع ہے. ٹھیک ہے، امر نہیں کی جمع ہے. چلیے الحمدللہ ہمارے یہ کمپلیٹ ہو گیا. سسٹر مہر آپ اپنا بند کر لیجیے کیمرہ. آپ کی ویڈیو یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ جی میڈم میں نے ایک بات پوچھنی تھی، پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھیے. میڈم مجھے کلاس کے شیڈول کا نہیں پتا، آدھی کلاس چلی گئی ہے تو میں بعد میں ایسے ہی موبائل چیک کیا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کلاس ہے. تو کلاس ذرا شیڈول. شیڈیول آپ کا 9 سے 10 بجے کلاس ہوتی ہے، جمعرات اور جمعہ. اچھا شکریہ میڈم، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، جمعرات جمعہ ہم 9 سے 10 بجے تک جو ہے وہ کلاس کرتے. چلیے کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ اور آپ کو گروپ میں جو ہے وہ میسج آ جاتا ہوتا ہے، اور شیڈیول بھی ہم دوبارہ سے گروپ میں شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہماری کلاس کا جو شیڈیول ہے نا وہ دوبارہ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو پتا چلے. رات میڈم 10:15 کیٹ چلی جاتی ہے نا، تو رات بھی کلاس کا اینڈ میں نے نہیں سنا نا، تو اس وجہ سے نہ میں نے وہ میسج پڑھا ہے، تو اس لیے مجھے نہیں پتا تھا. چلیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ویسے ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی دیکھ سکتی ہیں. اگر کوئی لائٹ وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی آپ جو ہے اس کو ہیلپ لے سکتی ہیں. سسٹر آپ کو گروپ میں ہیں ہمارے؟ میم میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس میں عربی بول چال نہیں کروانی ہے، اس میں ہے نہیں کیا؟
मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सुन रही हूँ मैं आपको। मैम मैं ये कह रही हूँ कि अरबी चाल के जो फिक्रे होते थे ना बातचीत करने वाले, जैसे वो इसमें अभी वो नहीं शुरू हुए या है नहीं इसमें? सिस्टर आपकी आवाज कट रही है। मैम मैं कह रही हूँ कि अरबी बोलचाल के जो फिक्रे होते थे ना, जैसे जी हमने जी पढ़े थे लास्ट क्लास में, जी, वो नहीं है इसमें? वो इसमें है, हम करेंगे अभी। अच्छा, अभी क्या हम क्या ग्रामर है? कर रहे हैं ना, तो हम ग्रामर में करेंगे उसको। ठीक है। ठीक अभी है हमने कुरान पाठ पढ़ा है, जी। अभी हम ग्रामर ग्रामर शुरू पढ़ करने रही लगे ना, तो ग्रामर में हम वो सारी चीजें करेंगे। थी। ठीक है मैम। ठीक है। मैडम ये जो कह रही थी कि मुझे शेड्यूल का नहीं पता, उनसे मैंने पूछना था, ये ग्रुप में है? अब मुझे याद नहीं कौन सी वाली पूछनी थी मैडम, कौन सी जी शेड्यूल की। मैंने एडमिशन फॉर्म भी भेजा हुआ, और दूसरा जो नाम भी रात मैडम को बताया था, मेरा नाम गुलाम आयशा है। क्या नाम है? गुलाम आयशा। गुलाम आयशा। अच्छा चले, मैं ना आपको रीचेक कर लूंगी। आपने फॉर्म फिल किया होगा ना, मैं दोबारा आपको ऐड कर इनका लूंगी अगर मैसेज नहीं भी है मेरे तो। पास आया हुआ है, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी अगर ग्रुप में ये नहीं है तो। ठीक है मैडम, कर दूंगी। क्योंकि ये ग्रुप में होंगी तो इन्होंने क्लास ज्वाइन की है ना, लिंक इन्होंने कहाँ से लिया होगा, वहीं से लिया होगा। चले अब हम जो है वो ग्रामर का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में आज हम मजीद फी में पहला हर्फ सीखेंगे, अल्लमा। तो अल्लमा के पैटर्न पे हमारे पास कुरान में ये देखिए इतने ज्यादा सारे अल्फाज आ रहे हैं, पूरा एक जो है वो बादल बना हुआ है। जैसे अल्लमा है, ऐसे ही कज़्ज़बा, बद्दला, सल्लमा, तहरा, अखरा, नज़्ज़ला, बय्यना, क़द्दरा। मतलब अल्लमा का पैटर्न अगर आप सीख लेंगे तो ये जितने अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं ये सारे हमारे पास इसी पैटर्न में जो है वो आएंगे। और ये 1600 से ज्यादा दफा जो है ये कुरान में ये सारे अल्फाज मौजूद है। तो सबसे पहले हमने सेहतमंद अफ़आल को पढ़ा था। सेहतमंद अफ़आल में हमने पढ़ा था फतहा, नसरा, दरबा और समिया। फतहा क्या था? कुरान खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समी। और उसके बाद जो है वो हमने कमजोर अफ़आल पढ़े थे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, सन्ना और गल्ला। उसके अलावा हमने हमजा वाले हरूफ पढ़े थे, अमरा, सआला और करा। इस कोर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं मजीद फी अफाल। मजीद फी अफाल क्या है? जिसमें हमने कहा कि हमारे पास जो 3 हरफी अफाल हैं उन्हीं में कोई एक हरफ, दो या दो से ज्यादा आपके पास जायद हो सकते हैं। तो जब वो जायद अल्फाज उसके अंदर आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मजीद फी। तो कुरान में बहुत सारे मजीद फी है, जिनमें से हमने कहा था हम 5 को सीखेंगे फिलहाल। तो अलीमा से अल्लमा, एक तशदीद ज्यादा हुई, मतलब एक लाम हमने जो है वो एक्स्ट्रा कर दिया। इसी तरह से सलीमा से असलमा, हमजा ज्यादा है, इसी को हमने जो है वो मजीद फी कहा है, क्योंकि उसमें एक हर्फ जो है वो ज्यादा आ गया हमारे पास। तो अरबी में बहुत सारे मजीद फी, लेकिन उसमें से हमने जो है वो सिर्फ 5 को लेने। तो अल्लमा से हमने क्या बनाया, उसका जो मस्तर बनाया था वो क्या बनाया था? तालीम। ठीक है। हासबा से मुहासबा और असलमा से इस्लाम। और उसके लिए हमने एक फिक्रा याद किया था, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से। और इसी को हमने कहा था अगर हम इसको थोड़ा सा फाला, हमने एक आम फेल रखा हुआ है ना जिसमें हम कहते हैं कि 3 हरफी फाल जो है वो फा आइन ला होंगे। इसी तरह अलीमा को हम, अलीमा का आइन हम फा के इक्वल कंसिडर करते हैं, लाम जो है वो हम आइन के इक्वल कंसिडर करते हैं, और मीम जो है वो हम लाम के इक्वल कंसिडर करते हैं। तो उसी पैटर्न पे फिर जो है वो सारा चलता है। तो फाला की तरह ही अगर हम अल्लमा में रूट लेटर हम फाला के रखें
تو علامہ کے روٹ لیٹر کیا ہے ہمارے پاس؟ عین لام میم، عین لام میم. لام زیادہ ہے، ٹھیک ہے. انہی کے اوپر اگر ہم فعلا کو رکھتے ہیں تو روٹ لیٹر کیا آئیں گے؟ فا عین لام، اور اس میں ہم ایک عین کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ فعلا. تو علامہ سے جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس کا مصدر بن رہا ہے تعلیم، تو فعلا سے مصدر کیا بنے گا؟ علیم. جی علیم نہیں. علامہ ہے نا، علامہ سے ہم بنا رہے ہیں عالم. تعلیم. فعیل. یہ ہم نے کل کے لیسن میں دیکھا تھا. فعلا. جی تفعیل. سوری، تفعیل. ہم نے تعلیم بنایا نا، اس میں کیا بنے گا؟ سوری، یہاں پہ تعلیم بن رہا ہے، وہاں پہ کیا آئے گا؟ تفعیل. روٹ لیٹر وہی ہوں گے نا، عین کی جگہ فا آئے گا، لام کی جگہ کیا؟ تفعیل. فعلا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ علامہ کی جگہ عین کی جگہ ہم نے کیا لیا؟ فا. چلے تھوڑا سا اس کو لکھتے ہیں ہم. عین کی جگہ کیا لے رہے ہیں ہم؟ فا. فلما. ٹھیک ہے، عین کی جگہ فا، لام کی جگہ عین، لا. ٹھیک ہے، فعلا. ایک عین کو ہم اور زیادہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ فعلا. ٹھیک ہے، فعلا. فعلا. ٹھیک ہے، اور فعلا سے یہاں پہ کیا بنے گا؟ تفعیل. تفعیل. ٹھیک ہے، ایسے ہی بنایا نا ہم نے. جی. پھر تا کی جگہ تا آ گیا، عین کی جگہ روٹ لیٹر کون سا آیا؟ فا. لام کی جگہ عین. ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ جو ہے وہ میم کی جگہ کیا آ گیا؟ لام آ گیا. اور تا اور یا جہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہو رہے. ٹھیک ہے، تو تفعیل. تو فعلا کا مصدر کیا بنے گا؟ تفعیل. اسی طرح اگر میں پیچھے جاؤں تھوڑا سا، یہ تھوڑی سی چیز اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو ہمارے لیے آگے کافی آسان ہے. ہم یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ہم نے پڑھا علامہ. علامہ کی طرح اگر ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ قدمہ، اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تقدیم. تقدیم. ماشاءاللہ، دیکھیں یہی چیز ہمیں سیکھنی ہے. اور اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ کوئی اور لفظ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، قلبا. تقلیب. اسی طرح بدلا. تبدیل. تبدیل. سلما. تسلیم. تسلیم. طہرا. تفسیر. تحریم. تطہیر. تحریر. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح ہم یہ سارے الفاظ جو ہے ان کے مصدر بنا سکیں گے نا. یس میم. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. اس طرح سے ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو علامہ سے تعلیم، اور اس کے لیے جرنل پیٹرن جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں فعلا سے تفعیل. تو یہ کیا، یہ سارے الفاظ کس میں آتے ہیں؟ باب تفعیل میں. ٹھیک ہے، یہ جتنے ہم نے یہ کلاؤڈ پڑھا ہے یہ ہمارے پاس تفعیل کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، جو علامہ تعلیم کے طریقے کے پیٹرن پہ آ رہا ہے ہمارے پاس سارا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو اس چیز کی؟ کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نو میم.
चलें, अल्लामा से तालीम को आज हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि हम अल्लामा का पैटर्न आज सीखने जा रहे हैं। हासबा से मुहासबा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे कि वो किस तरह से बनता है। इसी तरह हासबा से मुहासबा भी हम जब इसके ऊपर जो है वो आइन और उसको रखेंगे ना फाअला का फा आइन लाम, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका बनाएंगे तो क्या बनना चाहिए, मस्दर क्या बनना चाहिए इसका? मफ़अला। मफ़अला, माशाल्लाह। ओके, मुहासबा है ना, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? मुफ़अला। ठीक है, तो इस तरह वन बाय वन हम इसको साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे। अभी ज्यादा मुश्किल नहीं करते, अभी हम अल्लामा पे ही चलते हैं। अल्लामा से तालीम, और इसकी जगह अगर फ़अला होगा तो उससे क्या बनेगा? तफ़ईल। तो ये एक पोएम हमने याद कर ली। दूसरी हमारे पास क्या थी? इख्तिलाफ। इख्तलाफा से इख्तिलाफ और इस्तगफरा से इस्तिगफार। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो हमारे पास पूरा जो दोनों सेट हैं वो क्या है? अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, असलमा से इस्लाम, इख्तलाफा से इख्तिलाफ और इस्तगफरा से इस्तिगफार। तो तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। ठीक है, तो आज का सबक हमारे पास क्या है? अल्लामा। अल्लामा उसने सिखाया। व अल्लामा आदम अस्मा कुल्लाहा। अल्लामा जैसे फ़अला का पैटर्न है हमारे पास। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लम उन सब ने सिखाया, अल्लम तो आपने सिखाया, अल्लम तो मैंने सिखाया, अल्लम तुम आप सब ने सिखाया, अल्लम ना हम सब ने सिखाया, और अल्लमत उस औरत ने सिखाया। जी सिस्टर गुलाम आयशा करवा लीजिए एक दफा। सिस्टर गुलाम आयशा आप करवाएंगी? चले सिस्टर मेहर आप करवा लीजिए। जी मैम। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लम उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लम तू मैंने सिखाया, अल्लम तुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना आप सब ने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया। चले इसी तरह हम इसकी अरबी बोलचाल को देख लेते हैं जल्दी से। हल अल्लमा, क्या जवाब देंगे आप? नाम नाम अल्लमा। नाम अल्लामा। हल अल्लमु, नाम नाम अल्लमा। अल्लामा। हल अल्लमता, नाम अल्लमतुम। नाम अल्लमतु। नाम अल्लमतु। हल अल्लमतुम, नाम अल्लमना। नाम अल्लमना। और अगर मैं आपसे कहूँ हल अल्लमल कुरान, नाम अल्लमल नाम कुरान। अल्लामल कुरान। नाम अल्लमल अल्लमुल कुरान, कुरान। नाम नाम अल्लामल कुरान। हल अल्लमतल कुरान, नाम अल्लमतुल कुरान। हल अल्लमतुमुल कुरान। नाम अल्लमनल कुरान। इसकी अरबी बोलचाल तो आपको आती है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे आपने मुझे सही आंसर कर दिए। चलें अब इसमें हम आते हैं मुदारे में। मुदारे में हम क्या बनाएंगे? अल्लमा से युअल्लिमु पेश के साथ। ठीक है, अल्लमा से युअल्लिमु, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमूना, नुअल्लिमु, और हिया तुअल्लिमु। तो इसका मुदारे हमारे पास क्या होगा? पेश से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अल्लमा से युअल्लिमु वो सिखाता है या सिखाएगा, युअल्लिमूना वो सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं, तो अल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तो अल्लिमूना आप सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु हम सब सिखाते हैं, हिया तो अल्लिमु वो औरत सिखाते हैं। जी मिसेस खलील करवा लीजिए जल्दी से। जी, ये अल्लेम वो सिखाता है, ये अल्लेमूना वो सब सिखाते हैं, तो अल्लेम आप सिखाते हैं, तो अल्लेम मैं सिखाता हूँ, तो अल्लेमूना आप सब सिखाते हैं, न अल्लेम हम सब सिखाते हैं, या तो अल्लेम वो औरत सिखाती है। चले इसकी अरबी बोलचाल में मुझे आंसर कीजिए। हल युअल्लिमु, नाम जो अल्लेम, नाम युअल्लिम। युअल्लिमूना, नाम युअल्लिम। हल नाम तुअल्लिमूना, युअल्लिमूना। नाम युअल्लिमूना। नाम युअल्लिमूना। हल नाम तुअल्लिम, युअल्लिमूना। नाम अल्लिम। नाम मुअल्लिम।
नाम हल तुअल्लिमूना नाम नाम मुअल्लिमुना अल्लिम हल नुअल्लिमु युअल्लिमुल कुरान नाम युअल्लिमुल कुरान हल युअल्लिमूनल कुरान नाम नाम युअल्लिमुल कुरान कुरान हल तुअल्लिमुल कुरान नअम उअल्लिमुल कुरान उअल्लिम कुरान मूनल कुरान नाम उअल्लिम कुरान नाम नअम मुअल्लिम उअल्लिमुल कुरान है। माशाल्लाह से अरबी बोलचाल तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चले उसमें हम अमर के सीगे में आते हैं। अल्लमा से हमने बनाया युअल्लिमु, ठीक है, और इसका अमर हमारे पास क्या बनेगा, अल्लिम, ठीक है। हमने क्या किया, या को खत्म कर दिया दो को हटा दिया और मीम को हमने जज़म दे दी, ठीक है। तो अल्लमा से अल्लिम, अल्लिम सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तो अल्लिम मत सिखा, ला तो अल्लिमु मत सिखाओ। जी सिस्टर नुसरत करवाइए। अल्लिमु सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तो अल्लिमु मत सिखा, ला तो अल्लिमु मत सिखाओ। ला तो अल्लिम जज़म है सिस्टर, ला तो अल्लिम मत सिखा, ला ला तो तो अल्लिमु मत सिखाओ, ठीक है। अल्लिम सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तो अल्लिम मत सिखा, ला तो अल्लिमु मत सिखाओ। मत सिखाओ। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें जब हम आएंगे अरबी बोलचाल में तो अल्लिम, अल्लिम का जवाब कहाँ से आएगा, अल्लिम सौफा अल्लिम अमर का हमारे पास जवाब कहाँ से आता है, मुदारे से। मुतारिफ अल्लिम क्या होगा, अल्लिम, उअल्लिम अल्लिम। अगर मैं कहूँ आपसे अल्लिमू, नुअल्लिम मुअल्लिमु मुअल्लिम, ठीक है, मुअल्लिमू, अल्लिमू का मुअल्लिमू। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अब इसम फाइल बनाना है हमें अल्लमा से। अब इसम फाइल हम उस तरह से नहीं बनाएंगे जैसे हम जो है वो उसमें बनाते थे सलासी मुजर्रद में, जैसे हमने फाअला से बनाया था फाइलुन मफऊल। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, मीम के साथ आता है, मीम पेस्ट के साथ आएगी तो मुअल्लिमुन, ठीक है, और जबर के साथ आएगी तो वो मफऊल बनेगा मुअल्लमुन, सॉरी लाम के ऊपर जबर आएगा तो वो मफऊल है, और लाम के नीचे जेर आएगी तो वो हमारे पास क्या है, फाइल। तो अल्लमा से मुअल्लिमुन और मुअल्लमुन, ठीक है। मीम दोनों में पेश नहीं है, लाम के नीचे जेर आएगी तो इसम फाइल है मुअल्लिमुन, और लाम के ऊपर जबर आएगी तो क्या होगा, इसम मफऊल है मुअल्लम, ठीक है। तो मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लमुन जिसको सिखाया गया, तालीमुन सिखाना। देखिए ये सारी उर्दू के लफ्ज है ना, मुअल्लिम हम बोलते हैं ना उस्ताद को, मुअल्लिम उस्ताद होता है ना, तो मुअल्लम वो होता है सीखता है, जो स्टूडेंट होता है, और तालीम सिखाना, तो मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लमुन जिसको सिखाया गया, और तालीमुन सिखाना। ये सिस्टर मेहर आप करवा लीजिए एक दफा। जी मैम। मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लमुन जिसको सिखाया गया, तालीमुन सिखाना। सिखाना, ठीक है। इसकी अरबी बोलचाल अगर हम करें, हल अंता मुअल्लिमुन, क्या जवाब देंगे सिस्टर मेहर आप। नाम अंता मुअल्लिम, सॉरी अना अंता का मुअल्लिम जवाब किससे आएगा, अना से। नाम अना मुअल्लिमुन, नाम अना ठीक है। मुअल्लिम, हल अंतुम मुअल्लिमून, नाम नाहमुन, नहनु नाम नाम नहनु मुअल्लिमून नहनु मुअल्लिमून, मुअल्लिम। ठीक है। चलिए अब पूरा टेबल कौन करवाएगा, सिस्टर नुसरत करवाइए। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लिमू उन सब ने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सब ने सिखाया, अल्लमना हम सब ने सिखाया,
علمت اس عورت نے سکھایا، یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمونا وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، اعلمو میں سکھاتا ہوں، تعلمونا آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سب سکھاتے ہیں، تعلمو وہ عورت سکھاتی ہے، علم علمو علم سکھا جی، علمو کہنا ہے، علم علم سکھا علم سکھا، علمو سکھاؤ، لا تعلم مت سکھا، لا تعلمو مت سکھاؤ، معلم اس نے سکھانے والا، معلم جس نے جس کو سکھایا گیا، تعلیم سکھانا. جی ماشاء اللہ. چلیں الحمدللہ ہمارا پورا ٹیبل ہو گیا. ایک دفعہ میں آپ کو دہرا دیتی ہوں. علامہ اس نے سکھایا، علامہ ہم سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس عورت نے سکھایا. یعلمو وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعلمنا وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، تعلمو میں سکھاتا ہوں، تعلمونا آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سب سکھاتے ہیں، ہیا تعلمو وہ عورت سکھاتی ہے. علم سکھا، علمو سکھاؤ، لا تعلم مت سکھا، لا تعلمو مت سکھا، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا، تعلیم سکھانا. چلیں اس کی 6 چابیاں. جی مسز ندیم کروائیے جلدی سے. علامہ اس نے سکھایا، یعلمو وہ سکھاتا ہے، علم سکھا، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا، تعلیم سکھانا. تعلیم سکھانا. ماشاءاللہ. چلیں ہمارا علامہ کا ٹیبل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو عربی بنائیے. اس نے لوگوں کو سکھایا. جی سسٹرز کون بنائے گا؟ اس نے لوگوں کو سکھایا. اس نے سکھایا کیا ہوگا؟ علامہ علامہ علم الناس. علم الناس. علم الناس. علمہ الناس. ہن آپ کیوں لے کے آ رہی ہیں اس میں؟ علم الناس. وہ تو پھر اس کو آ جائے. میم اس کو علم الناس پڑھیں علامہ گے یا بن ناس اللہ؟ کر سکتے ہیں آپ. علامہ بن ناس. علامہ اس نے بن ناس. سکھایا لوگوں کو. ٹھیک ہے. اردو میں ترجمہ کیجیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اور اس اور سے اس نے سکھایا آدم کو نام نام. سکھائے. آدم کو نام. اور اس نے آدم کو سکھائے اسماء نام. ٹھیک ہے. عربی میں جواب دیجیے. حل علم القرآن. نام نعم علم علم القرآن. القرآن. نام علم القرآن. ٹھیک ہے. اس کے بعد علامہ کے پیٹرن پہ ہی سبحہ کا ٹیبل. ٹھیک ہے. اب یہ پورا ٹیبل کو کرے گا بنانے کی. کون ٹرائی کرے گا؟ جی کوئی بھی کوشش کرنے کو تیار نہیں ہے. سبحہ، سبحو، صحبتا، صحبتو، صحبتم، صحبنا. اس میں دوبارہ جی سے سبحہ، سبہو، سبہتا. صحبہو، صحبتا، صحبتا، صحبتو، صحبنا، صحبتم، صحبنا، اس کا غلط پڑھ رہی صحبت. ہے. ہاں پہلے نہیں ہے، با پہلے ہے. یصحبو، یصحبو یا تصحبو. جی ڈاکٹر شفق آپ کوشش کرنا چاہ رہی ہیں کریے. یس میم. سبح، سبحو، سبحت، سبحتا، سبحتو، سبحتم، سبحنا اور سبحت.
सब्बहा युसब्बिहु युसब्बिहूना तुसब्बिहु उसब्बिहु तुसब्बिहूना नुसब्बिहु हिया तुसब्बिहु सब्बिह सब्बिहु ला तुसब्बिह ला तुसब्बिहु मुसब्बिहुन नहीं मुसब्बिहुन मुसब्बहुन और तस्बीहुन माशाल्लाह। ये डॉक्टर शफक माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया आपने। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब बाकी सारे लोग जो है वो इसको किसी भी रजिस्टर पे कॉपी पे लिख के अपने डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक और भी होमवर्क है, आपने वो जो शुरू में स्लाइड में वो जो बादल देखा है उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो उसमें से अपनी मर्जी के कोई भी 4-5 अल्फाज को चुनिए और उनके टेबल बनाइए इसी तरह से, ठीक है? बिल्कुल अल्लामा के पैटर्न पे बनेंगे। मैक्सिमम कोशिश कीजिए जितने अल्फाज की प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही आपको जो है वो ये ज्यादा अच्छे से जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है? तो आप उसको उनमें से अल्फाज को चुन के उनके टेबल बना के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग जो है आपको चेक करके उस पर रिस्पॉन्स दे सकें, ठीक है? चलिए ये अफ़आल के कोड हैं, ये आपको जैसे है याद करने के लिए नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड जो है वो उनके आगे कौन से जो है वो कोड इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने सेहतमंद अफ़आल के कोड भी आपको याद हैं, हमने कमजोर अफ़आल के कोड भी देख लिए। इसी तरह मजीद फी के जब आते हैं तो अल्लमा में आइन लाम के ऊपर प्लस का साइन, मतलब मजीद फी में सबके साथ आपको जो है वो प्लस का साइन जो है वो मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, अल्लाह ताला ने आपको चुना। कुरान को पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है। ये बहुत बड़ा इंतखाब है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि उसने चुन के आपको अपनी क्लास में बिठाया है, अपना कुरान सीखने के लिए बिठाया है। उस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अपने लिए दुआ करते रहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए दुआ करते रहिए कि ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद करना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जी सिस्टर्स, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम क्या आपने इसराइल का बताया था, ये इसहाक अलैहिस्सलाम या इसहाक अलैहिस्सलाम ना, ये तो जी जी, याकूब अलैहिस्सलाम ने। सॉरी, इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगी आपको। एक्सक्यूज मैम। मैम जी बता कर- जी जी, मैम ये सलासी अफाल के और जो है मजीद फी के दोनों के इशारे सेम है, टीपीआई सेम है। जी टीपीआई बिल्कुल सेम है, टीपीआई में कोई फर्क नहीं है। ओके मैम। जी सिस्टर्स, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम। जी सिस्टर हिरा, आपका हैंड रेस है और डॉक्टर शफकत का हैंड रेस है। चलिए, वो आपने आई थिंक लेसन को पढ़ने के लिए किया हुआ था। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। चलिए फिर हम आज क्लास को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर से जो है वो इकट्ठे होंगे कुरान को सीखने के लिए। जिस शौक से आपने इसको शुरू किया इसी शौक से इसको सीखते रहिए। हम क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। मैम क्या क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंट ने फर्स्ट में जी, जो आपने कहा था कंफर्म, क्या पूछा अब था उन्होंने मेरे स्टूडेंट से ने? पूछा था कि बनी इसराइल जो है वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, मतलब इसराइल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का लकब है या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। तो मैंने उनको कहा था मैं कंफर्म करके बताती हूँ आपको, मे भी मैं याकूब बात गलत बोल रही हूँ। याकूब का लकब। आई थिंक याकूब अलैहिस्सलाम का, ये वो मेरे मुंह से जो है वो गलती से इसहाक निकल गए।
तो मैम इस कौम बनी का इसराइल तो कौम का नाम है ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है ना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम का ही नाम है बनी इसराइल। फिर भी हम इसको कंफर्म कर लेंगे दोबारा से, ठीक है।